السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے ضمیر کی آواز، جس کے مصنف ہیں حامد حسن قادری۔ آئیے ہم اس سبق کو آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم متن کی بلند خوانی کریں، پہلی بات اور جان پہچان کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کیے دیتے ہیں۔ پہلی بات، ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، یہ ممکن نہ ہو تو اسے زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ ہو پائے تو اس کام کو دل سے برا سمجھے۔ برائی کا احساس انسان کو برے کام سے روکتا ہے، اسے ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ برائی کے خلاف اپنے اندر ابھرنے والی اس آواز کو دبا کر دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں، انہیں ضمیر فروش کہا جاتا ہے۔ ذیل کی کہانی انسان کے اندر ابھرنے والی اسی ضمیر کی آواز پر مبنی ہے۔ عزیز طلباء، پہلی بات کے عنوان سے یہ بات بتائی گئی کہ انسان اپنے اندر جو ضمیر پاتا ہے، اس ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، اور وہی آواز انسان کو نیکی کرنے پر ابھارتی ہے، اللہ کا خوف دلاتی ہے، اور انسان کو اپنے فرض کے اوپر نظر رکھنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہی ضمیر جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کی طرف آگے بڑھاتا ہے، انسان کے ایمان کی علامت کہلاتا ہے۔ اسی عنوان کی ایک کہانی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے جان پہچان کے عنوان سے حامد حسن قادری صاحب کا تعارف جاننے کی کوشش کریں۔ حامد حسن قادری 1887 عیسوی میں بچھراواں ضلع مراد آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بڑودہ میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1927 عیسوی سے 1945 عیسوی تک سینٹ جانز کالج آگرہ میں انہوں نے اردو اور فارسی کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ سن 1952 عیسوی میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ تحقیق، تنقید اور تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے بھی لکھے۔ داستان تاریخ اردو، تاریخ و تنقید ادبیات اردو اور سید و سیاد ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ذیل کا افسانہ ان کے افسانوں کے مجموعے سید و سیاد سے لیا گیا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف حامد حسن قادری صاحب کا، لہٰذا آئیے ان کا یہ افسانہ جس کا عنوان ضمیر کی آواز ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی۔ صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا۔ مشہود نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور خبروں کے کالم پر نظر دوڑائی۔ یکایک ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس سرخی پر اس کی نظر تھی۔ ایک بچہ موٹر سے کچل گیا۔ وہ واقعے کی تفصیل پڑھنے سے ڈرتا تھا۔ اخبار کو موڑ توڑ کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا۔ اس نے اخبار کو سیدھا کیا۔ خبر یوں تھی: کل 3 بجے سہ پہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا۔ بچہ مستری خداداد مرحوم کا تھا۔ زخمی بچے کو اس کی ماں کے پاس مکان نمبر 75 واقع گنج پور پہنچا دیا گیا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں۔ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بدنصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ یکایک مشہود نے زور سے گھنٹی بجائی۔ ملازم آیا۔ مشہود نے کہا، فوراً اسباب باندھو، میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ یہ بھید کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ کانٹا دل میں کھٹکتا رہے گا۔
کہیں دور چلا جاؤں، بمبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی۔ ضمیر کی آواز دب جائے گی، یہ سوچ کر تجوری میں سے نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر واسکوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی اور اٹھ کھڑا ہوا کہ چل کر دوستوں سے رخصت ہو آؤں۔ چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ تھا، بچے کھلونے مٹھائیاں لیے ہوئے آ جا رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل پر ایک چوٹ لگی اور وہی کل کا بچہ اسے یاد آ گیا۔ خدا جانے وہ بچہ کس شکل کا تھا، گورا تھا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت۔ مشہود یوں ہی چکر لگاتا جا رہا تھا کہ یکایک ایک جگہ ٹھہر گیا۔ ادھر ادھر نظر ڈال کر دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ تو گنج کا محلہ ہے، یہیں کہیں اس کا گھر ہوگا۔ کیا نمبر تھا؟ 75۔ سامنے کی گلی میں لوگ بہت آ جا رہے تھے، اس کے عزیز رشتہ دار آتے جاتے ہوں گے۔ میں بھی چلوں، یہ سوچ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا۔ اب مشہود کے چہرے پر سکون، چال میں استقلال اور دل میں ہمت تھی۔ مکان نمبر 75 پر پہنچ کر اس نے زنجیر ہلائی۔ ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی۔ مشہود: مستری خداداد مرحوم کی بیوہ اسی مکان میں رہتی ہیں؟ بڑھیا: آئیے، آپ بیٹھک میں آ جائیے، میں بلاتی ہوں۔ وہ بچے کے پاس بیٹھی ہیں۔ بیٹھک میں زنانے مکان کا دروازہ تھا۔ ذرا سی دیر میں دروازے کے پاس سے آواز آئی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ مشہود کا کلیجہ اچھلنے لگا۔ آواز میں حزن و اندوہ کا اثر ہے، ابھی رو کر اٹھی ہوگی۔ اس پر مصیبت کا پہاڑ میں نے توڑا ہے۔ اس عورت نے پھر کہا، آپ کون ہیں؟ مشہود: سنو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب بدلا نہیں جا سکتا، اور میں جو کچھ کہنے آیا ہوں اس سے تمہارے صدمے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی، وہ نہ رہا تو اب تمہارے لیے دنیا میں کیا رہا؟ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ عورت: میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مرتبہ آواز میں حیرت تھی، کوئی برہمی اور برافروختگی نہ تھی۔ مشہود: بی بی، مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، میں ہر رقم خوشی سے دے سکتا ہوں، اور جب تک تمہاری کوئی خدمت نہ کروں گا میرے دل کو اطمینان نہ ہوگا۔ تو عزیز طلباء، جو ہم نے 2-4 پیراگراف آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ مشہود نام کا ایک شخص ہے جس نے اپنے گاڑی کی ٹکر سے ایک 4 سالہ بچے کو کچل دیا تھا، اور خبر کچھ اسی طرح تھی کہ 4 سالہ بچہ گاڑی کے نیچے آ کر جو ہے زخمی ہو گیا، اور جو ہے آج اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہود کی کار کے ذریعے سے وہ بچہ اڑا تھا، لہٰذا اس کے دل میں ایک خوف تھا، اور اخبار کھولتے وقت سراسیمہ جو ہے ہو چکا تھا مشہود کہ نہ جانے خبر کیسی ہو اور کیا ہو۔ لیکن یکایک جب نظر خبر کے اوپر پڑتی ہے تو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے دنیا سے فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا باپ بھی دنیا میں نہیں تھا، مرحوم خداداد مستری کا وہ بیٹا تھا، لہٰذا اسے بڑا افسوس ہوا۔ لیکن یکایک اپنے آپ کو بچانے کی کیفیت اور اپنے ضمیر کو مار کر شہر سے بھاگ جانے کی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، اور مشہور اپنے ملازم کو بلا کر کہتا ہے کہ اپنا سامان پیک کرو، ہمیں جو ہے بمبئی چلنا ہے، یہاں سے دور میں چلے جاؤں گا تو ضمیر کی آواز بھی دب جائے گی، اور میں جو یہ کام کیا ہوں، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے، اس گناہ کو بھی میں چھپا سکوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے نوٹوں کی ایک گٹھی نکال کر جو ہے اپنے جیب میں رکھتا ہے، واسکوٹ میں رکھتا ہے، اور جو ہے اپنے دوستوں سے اجازت لینے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو پہنچتا ہے وہ گنج محلے ہی میں جہاں کا وہ بچہ رہنے والا تھا۔ یکایک اسے محلے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گنج محلہ ہے۔ پھر اس کا دل نہیں مانتا، اور وہ اس کے قدم جو ہے اسے مکان نمبر 75 ہی پر لے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد وہ جب دستک دیتا ہے اور اندر سے ایک بڑھیا آتی ہے باہر اور آ کر کہتی ہے کہ کون چاہیے، تو وہ یہ کہتا ہے مشہود کہ میں مرحوم خداداد مستری کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اسے صحن میں بٹھا کر، دیوڑی میں بٹھا کر جو ہے اندر چلی جاتی ہے، اور اندر سے ایک خاتون جو ہے نمودار ہوتی ہے،
تو مشہود جو ہے اس شک میں مبتلا ہے کہ جو ہے وہ بیوہ تو ہے ہی، اب جو ہے اس نے اپنے بچے کو بھی کھو دیا ہے، لہٰذا رو کر اٹھی ہوگی، تو وہ دلاسا دینے لگتا ہے، لیکن وہ عورت کے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ حادثہ ابھی ہوا نہیں ہوتا ہے، مطلب بچہ ابھی محفوظ ہوتا ہے، بچہ ابھی بچ چکا ہوتا ہے۔ اخبار کی خبر کچھ اور ہوتی ہے اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یہاں تک ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ اس کے اگلی جو کہانی ہے یا کہانی کا جو اگلا حصہ ہے ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔